بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 32 سالہ ہارون گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا۔ اس کی شادی 7 سال پہلے اس کے خاندان کی سب سے حسین لڑکی بطول سے ہوئی تھی۔ اب ان کے 2 بچے تھے اور ہارون اچھا خاصا کماتا تھا۔ ہارون کا کراچی کے پوش علاقے میں عالیشان گھر تھا جس میں یہ فیملی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر چونکہ کافی بڑا تھا اور کمرشل ایریا میں تھا اور ان کی فیملی چھوٹی تھی تو ہارون نے پارٹیشن کر کے ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔ کرایہ دار خارث نے اسکول بیگ بنانے کا کارخانہ لگا لیا اور کام شروع کر دیا۔ خارث 45 سال کا عام سی شکل و صورت کا شخص تھا۔ اس میں اگر کوئی خاص بات تھی تو وہ اس کے کالج جادو سے کچھ واقفیت تھی جو اس نے نوجوانی میں ایک عامل کے پاس سے سیکھی تھی، مگر اس نے اس علم کو پیشے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس کے کارخانے میں 3 کاریگر اور 2 ہیلپر وغیرہ تھے۔ دوسری طرف بطول کا شوہر ہارون اکثر کاروبار کے سلسلے میں کراچی سے باہر ہوتا تھا اور بطول گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ پارٹیشن کے درمیان ایک گیٹ بھی ہارون نے لگوایا تھا۔ خارث کارخانہ کھولنے کے بعد اکثر وہ گیٹ کھٹکھٹا کر بطول سے کولر میں ڈالنے کے لیے برف مانگتا رہتا تھا۔ بطول کو پہلی بار دیکھتے ہی خارث اس پر قربان ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، سیاہ زلفیں اور بڑی بڑی قاتل آنکھیں۔ خارث دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہارون کی بیوی ایسی قیامت خیز حسن کی مالک ہوگی۔ دوسری طرف ہارون کے کاروباری دوروں سے بطول بھی تنہائی کا شکار تھی اور اس کے دن اور راتیں بہت ہی بے کیفیت اور اداس گزرتے رہے، اور یہی عوامل تھے کہ بطول اب خارث سے ہنس بول کر سکون محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف خارث کو جب بھی موقع ملتا برف لینے کے بہانے پورشن والے گیٹ سے اندر چلا جاتا اور بطول کو دیکھ کے خوب آنکھیں سینکتا رہتا۔ دوسری طرف دوپہر کو بطول کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ خارث کے کارخانے میں بیٹھ جاتی اور خارث سے گپ شپ کرنے لگتی۔ ان دونوں میں اجنبیت اور بیگانیت کے بادل جھڑ چکے تھے۔ اب تو دونوں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرنے لگے تھے۔ ان عوامل کے پیچھے ہارون کی بڑھتی ہوئی کاروباری مصروفیات تھی جس کی وجہ سے بطول اکیلی ہی جذبات کے آگ میں جل رہی ہوتی تھی۔ اس ناطے دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا۔ دیور بھابھی کے اس مذاق کو بطول زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی جبکہ خارث اسے لالچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی بطول کے جسم سے نظریں سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ خارث ڈھکے چھپے لفظوں میں بطول سے جسمانی تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتا رہتا تھا، مگر بطول ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتی رہتی۔ پھر خارث نے کالے علم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دن مذاق میں بطول کے بالوں کی ایک لیٹ کینچی سے کاٹ دی اور اسی رات 12 بجے بالوں کی لیٹ زمین پر رکھ کر گول دائرہ بنایا اور آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے آہٹ سن کر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ وہاں بطول آئی ہوئی تھی اور بطول پر کالا جادو اثر کر گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، حارث نے اسی رات بطول سے جسمانی تعلقات بنا لیا تھا۔ کچھ دن بعد یہ سب کچھ ہارون کو پتہ چلا تو اس نے بطول کو طلاق دے دی اور اب خارث بھی اسے دھوکہ دے گیا اور اس بیچاری کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں کام کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے ہم سفر کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ خارث جیسے درندوں سے بچ سکے۔